بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بہت خوش قسمت، خوش نصیب اور بہترین انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ وہ مہینہ کہ جس میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے اور کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا ہے نا، تو اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر، چھوڑ دو گناہ، کر دو ان لوگوں کو ناراض جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا، جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کرائے، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی، ہمیشہ فضولیات، ہمیشہ غیبتیں۔ دور ہو جاؤ ان لوگوں سے آپ۔ وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پہ نچاتا رہا، تیری زندگی کو الجھاتا رہا، ہماری زندگیوں کو الجھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، اس نفس کو لگام ڈالو، اس نفس کو تنگ کرو۔ وہ نفس جو گندگیوں میں، بے حیائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں خوش رہنے لگا، جو باغی ہو چکا ہے اللہ کا، جس نے تیرے، ہمارے اور اللہ کے درمیان دوریاں پیدا کی، لذتوں کے نشے کرائے، اس باغی نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں لوگوں سے کٹنا پڑے، پورا مہینہ موبائل فون بند رکھنا پڑے، ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے نفس کو پاک کر لو۔ اگر یہ نفس گندی حالتوں میں، باغی حالتوں میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا، تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم اس نفس کی ہر خواہش پوری کر کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہیں، لیکن کل اگر اس نفس کی وجہ سے ہمیں چھوٹا سا بھی عذاب دیا گیا تو اس عذاب کی تڑپ ہمارے نفس سے برداشت نہیں ہونی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اگر ہاتھ آ گیا ہے نا، تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اپنی محنتوں سے، کوششوں سے، دعاؤں سے، کبھی رات کی عبادت سے، کبھی دن کی عبادت سے، کبھی ذکر اذکار سے، کبھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، کبھی صبر، کبھی حوصلہ، کبھی بھروسہ، کبھی توکل سے، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ جب یہ پاک ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اب یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اب یہ لوگوں کے لیے نہیں جی رہا، اب یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں جی رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو گناہوں میں دھسا دیا، گناہوں میں ڈبو دیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس نے سٹارٹ لیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہوں کی دلدل میں لے گئے، اندھیروں میں لے گئے، غفلتوں میں لے گئے۔ تو میری جان، بہت ہوا۔ اللہ کی نافرمانیوں میں گناہ کر کر کے ہمارے ذہن بند ہو چکے ہیں، ہمارے دل بجھ چکے ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہماری روحانیت مرجھا چکی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے خود کو گھسیٹو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادتوں میں جان لگاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ اللہ کی عبادت میں۔ نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو، سوچو کہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، آگے کی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ اپنے مرنے کو سوچو، اللہ کی ملاقات کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں، کون کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں، اور غور کرنے کے بعد پھر ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرو۔ روز کی محنت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نوافل کی کثرت سے، تسبیحات سے، اور سب سے خاص چیز اپنی دعا سے کہ اے اللہ، میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، اکیلا ہوں، بیمار ہوں، ستایا ہوا ہوں، میری مدد فرما۔ اور اے اللہ، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ اس نفس کو تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت اچھی لگے۔ میرے دل کو ایسا بنا دے یا رب کہ یہ دل تیرے ذکر سے خوش ہو۔ دعا کرو اللہ سے، رب شرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما۔
اللہ کے در پہ چلے جاؤ، اپنی تمام کمزوریاں، ساری مایوسیاں ختم کر کے جڑ جاؤ اللہ سے، اپنے رب سے۔ کیا ہی شاندار موت ہے وہ موت جو اللہ کی بندگی میں آئے، اور کیا ہی بدترین موت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آئے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور موقع ہے کہ اپنے سارے داغ اللہ کی رحمت کے سمندر سے دھو لیں اور اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔